السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں دیباچہ بائی نگاہ راحل پارٹ 20۔ استنبول میں رات ابھی تک اپنے مخملی پردے بچھائے ہوئے تھی۔ سلطانہ سلطان کے محل میں پہنچ چکی تھی۔ چاند آسمان پر ایک موتی کی مانند چمک رہا تھا، جس کی چمک آسمان پر ایک حسین اور پرفتن منظر قائم کر رہی تھی۔ سلطان کا کمرہ آج ایک بے مثال شان و شوکت کا منظر پیش کر رہا تھا، جسے دیکھ کر صرف ایک ہی بات ذہن میں آتی: حسین اور وسیع بیڈ روم۔ لیکن آج سے یہ کمرہ صرف سلطان کا نہیں تھا۔ اس وسیع اور خوبصورت کمرے کی سنہری دیواروں کو سفید اور سنہرے پھولوں کی پیچیدہ ڈیزائن سے مزین کیا گیا تھا، جو روشنی میں خوب چمکتے۔ دروازہ کھلنے کی آواز نے سلطانہ کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دیں۔ ان کے گھر پہنچنے سے پہلے جمر خاتون اور میرائے گھر پہنچ چکی تھی۔ انہوں نے ان کا خوب خوشدلی اور پرجوشی کے ساتھ استقبال کیا۔ براق کے کمرے میں آنے سے پہلے میرائے اور جمر خاتون اس کے پاس موجود تھی۔ وہ اسے پوچھتی رہی کہ اسے کھانا تو نہیں کھانا وغیرہ وغیرہ، لیکن اس نے منع کر دیا، یہ کہہ کر کہ اسے بھوک نہیں ہے۔ ان دونوں نے نوٹ کیا تھا کہ اس نے شادی پر ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ گلاب کے پھولوں کی مہک سلطان اور سلطانہ کے کمرے میں پھیلنے کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں بھی اپنا انمٹ نشان چھوڑ رہی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، اپنا سیاہ کوٹ ہاتھ میں لیے، وہ سفید شرٹ جس کا اوپر والا بٹن کھلا تھا، کف موڑے تھے اور سیاہ پینٹ میں ملبوس تھا۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہی وہ بیڈ کے قریب بڑھا۔ نینا مضطرب سے انداز میں نچلا لب کاٹتے ہوئے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں مروڑ رہی تھی، نظریں ہنوز جھکی تھی۔ اس کمرے میں ایک خوبصورت جیٹ بلیک قالین بچھا ہوا تھا، جس کو اس کے قدم آہستگی سے چھو رہے تھے۔ یہ قالین آواز کو جذب کرتے ہوئے کمرے میں سکون اور آرام کی لہریں پہنچا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی، نیلی آنکھوں کی چمک۔ اگر آج کوئی بھی شخص دیکھ لیتا تو وہ ضرور حیران رہ جاتا۔ کمرے کے بیچ میں ایک شاندار سنہرا بیڈ پڑا تھا، جس کا سنہرا رنگ دیواروں کے سنہرے رنگ سے ہلکا تھا۔ اس کا بستر ریشم کی مانند تھا، جس پر نینا اپنا سفید گاؤن گولائی میں پھیلائے سر جھکائے بیٹھی تھی، اور اس بیڈ پر سجائے مخملی تکیے بھی اس بستر کی خوبصورتی اور سکون میں اضافہ کر رہے تھے۔ بیڈ کے آخر پر ایک سفید رنگ کی چادر پھیلی ہوئی تھی، جس پر گہرے سنہرے رنگ کے پھولوں کے ڈیزائنز بنے تھے۔ وہ بیڈ پر آہستگی سے بیٹھا۔ کمرے کا فرنیچر بھی سلطان کے محل کی ہر شے کی طرح ہی عالیشان تھا۔ ایک خوبصورت آرائشی سنہرے رنگ کا شیشہ ایک دیوار کے ساتھ رکھا تھا۔ کمرے کی مخالف سمت میں ایک آرام دہ بیٹھنے کی جگہ تھی، جس میں سیاہ اور سنہرے رنگ کی کرسیاں ایک کافی ٹیبل کے ساتھ نفاست سے رکھی گئی تھی۔ رات کی خاموشی میں سلطان اور سلطانہ کو سکون بخش سمفنی فراہم کی۔ وہ چند لمحے اسے گہری نظروں سے دیکھتا رہا۔ ان کی خاموشی ابھی تک قائم تھی، لیکن کون جانے کہ خاموشی کی بھی ایک آواز ہوتی ہے، جو صرف چاہنے والے ہی سننے کے ساتھ ساتھ محسوس بھی کر سکتے ہیں۔ کیسی ہو؟ براق نے نرم لہجے میں پوچھا۔ یہ سنتے ہی نینا اپنے کانوں پر یقین نہ کر سکی۔ وہ حیرت زدہ سی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کے الفاظ یقیناً تب اسے حیرت میں مبتلا نہ کرتے اگر یہ ترک زبان میں کہے گئے ہوتے۔ آپ کو اردو؟ اس نے بے ساختہ کہا۔ وہ زیر لب مسکرایا۔ اتنا حیران مت ہو، ابھی ایسی بہت سی باتیں ہیں جو تم میرے بارے میں نہیں جانتی، اور جب جانو گی تو مزید حیران ہوگی۔ اس کے تھوڑا قریب ہوتے ہوئے اس نے گہرے اور نرم لہجے میں کہا۔ یہ الفاظ بھی اس نے اردو میں ہی کہے تھے۔ نینا کو ایک بات تو سمجھ آ گئی، وہ یہ کہ براق اس سے اسی لیے اتنی دیر سے بات نہیں کر رہا تھا، کیونکہ وہ اسے صرف ایک سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ کمرے کی چھت پر لگے فانوس نے کمرے کو سنہری روشنی فراہم کی ہوئی تھی۔ یہ روشنی سلطانہ کے دل میں بھی پھیل گئی، اس دل میں جس میں کچھ دیر پہلے صرف اندیشے ہی اندیشے تھے۔ ایک ماہ پہلے رات نے اپنے پر ہر سو پھیلائے ہوئے تھے۔ وہ سب کچھ دیر پہلے ہی رات کا کھانا کھا کر فارغ ہوئے تھے۔ جمر خاتون ابھی عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی۔ اپنے کمرے میں یوں ہی ٹہلتے ہوئے کھڑکی تک گئی۔ کھڑکی کا پردہ ایک طرف کیا ہوا تھا۔ انہوں نے نیچے نیٹوریم کا منظر دیکھا تو ان کے چہرے پر ناسمجھی کی کئی تاثرات ابھرے۔ براق نیٹوریم میں دونوں ہاتھوں میں ایک کتاب لیے ٹہل رہا تھا، ساتھ ساتھ وہ اس کتاب میں سے کچھ یاد کر رہا تھا۔ وہ جو یاد کر رہا تھا اس کی آواز انہیں ٹھیک سے نہیں آ رہی تھی، ساتھ ہی وہ کتاب کس بارے میں تھی یہ بھی انہیں معلوم نہیں تھا۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی اور نیچے نیٹوریم میں گئی۔ براق اس کتاب سے کچھ یاد کرنے میں اتنا مہو تھا کہ اسے ان کے آنے کی خبر بھی نہ ہوئی۔ وہ تیز قدموں کے ساتھ براق کی جانب بڑھی۔
کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے اس کتاب کو دیکھا۔ براق ایک دم کچھ گھبرا سا گیا۔ وہ خاموشی سے اور مضطرب سے انداز میں ان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا تو انہوں نے اس کے ہاتھ سے وہ کتاب چھین لی۔ براق نے انہیں روکنا چاہا لیکن وہ ایسا نہ کر سکا۔ اس کتاب کا عنوان پڑھتے ہی وہ حیران رہ گئی۔ یہ تو انہوں نے چونک کر براق کا چہرہ دیکھا۔ اردو ڈکشنری ہے۔ اور پھر اس کتاب کا عنوان زیر لب دہرایا۔ براق سے بالکل سناٹے میں رہ گیا۔ تم اردو یاد کر رہے ہو؟ وہ معنی خیز انداز میں ہلکا سا مسکرائی۔ ایوت، اس نے چند لمحے بعد جواب دیا۔ وہ کنفیوز سا ہو گیا تھا۔ آئے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، انہوں نے اس کے کندھے تھپتھپائے۔ آنے، اس نے بیزاری کے عالم میں کچھ کہنا چاہا۔ کیا؟ انہوں نے ترنت سے پوچھا۔ اب آپ یہ بات نینا سے نہ کہہ دیجیے گا، اس نے التجائی انداز میں کہا تو جمر خاتون مزید ہنسنے لگی۔ کیوں؟ انہوں نے بمشکل اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ میں اسے سرپرائز دینا چاہتا ہوں، اس نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد ذرا سے شانے اچکا کر کہا۔ اوہ تمام، انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور میرائے کو بھی مت بتائیے گا، اس کو معلوم ہوا تو اس نے فوراً نینا کو بتا دینا ہے، وہ کھنکارا۔ تمام، تم فکر نہیں کرو، تم بس آرام سے اردو یاد کرو، انہوں نے مسکرا کر ایک آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ اور پھر وہ اپنی ہنسی پر قابو نہ رکھ پائی، وہ کھل کر ہنسنے لگی۔ براق ناگواری سے انہیں خاموش کھڑا دیکھتا رہا۔ کیا؟ وہ اس کی خاموشی کی وجہ سے سمجھ نہ پائی، اس لیے انہوں نے مسکرا کر پوچھا۔ وہ میری کتاب آپ کے پاس ہے، اس نے ہچکچاتے ہوئے اس کتاب کی طرف اشارہ کیا جو جمر خاتون نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ اوہ سوری، یہ لو، انہوں نے فوراً وہ کتاب اسے دے دی۔ کتاب دینے کے بعد وہ وہاں سے جانے کے لیے پلٹی۔ جاتے جاتے انہوں نے کچھ کہنا چاہا۔ اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ اب کی بار اس کی طرف دیکھ کر زور زور سے ہنسنے لگی۔ آنے، اس نے شرمندہ سے انداز میں کہا۔ وہ سر جھٹک کر مسکراتے ہوئے وہاں سے واپس اپنے کمرے میں جانے لگی۔ براق نے دوبارہ کتاب کھولی اور اس میں سے اردو یاد کرنے لگا۔ کمرے میں موجود لمبی اور خوبصورت کھڑکیاں ہلکی سی کھلی ہوئی تھیں جن کو مکمل طور پر سیاہ ریشمی پردوں نے ڈھکا ہوا تھا۔ وہ سیاہ پردے ٹھنڈی ہوا کے ہلکے جھونکوں سے ہلتے اور کمرے کو ٹھنڈی ہوا سے پرسکون کر دیتے۔ براق، نینا نے چند لمحے بعد اسے پکارا۔ ہاں، اس نے پوچھا۔ اس نے گہری سانس لی، نظریں ابھی بھی جھکی تھی۔ اس دن علی نے جب آپ سے پوچھا تھا کہ آپ میں ایسی کون سی خاص بات ہے جو وہ لوگ مجھے آپ سے بیاہ دے، وہ ٹہر ٹہر کر کہہ رہی تھی۔ ایوت، براق اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آپ نے جواب دیا تھا کہ آپ میں کوئی خاص بات نہیں، لیکن نینا میں بہت سی خاص باتیں ہیں۔ اس نے ایک وقفہ لیا۔ میں نے پوچھنا تھا کہ مجھ میں ایسی کون سی خاص باتیں ہیں، پھر پوچھنا چاہا لیکن وہ اپنی بات مکمل نہ کر پائی اور اسے جلدی احساس ہونے والا تھا کہ اچھا ہے اس نے اپنی بات مکمل نہیں کی۔ تم جانتی ہو اس دن میں اپنی بات ٹھیک طریقے سے کہہ نہیں پایا تھا، اس نے ایبرو اچکائے۔ نینا کو سمجھ نہ سکی۔ مجھے کہنا تھا کہ مجھ میں کوئی خاص بات نہیں کیونکہ میں ہوں ہی خاص، اس نے بے حد پر اعتماد انداز میں کہا۔ نینا لاجواب رہ گئی، اس کے پاس الفاظ نہیں تھے کچھ کہنے کو۔ اچھا، تم کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے یاد آنے پر پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ ہلکا سا مسکرائی۔ ویسے اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسے لاکھ باتیں سنائے لیکن وہ اپنی زندگی کے حسین سفر کا آغاز یوں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ براق کو چند لمحے بعد کچھ یاد آیا۔ اس نے فوراً اپنی پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس میں سے ایک سرخ رنگ کی ڈبی نکالی۔ اس نے جیسے اس ڈبی کو کھولا تو اس میں سے ایک خوبصورت انگوٹھی آشکار ہوئی جس کی چمک سلطان اور سلطانہ کی آنکھوں کی چمک کے آگے مان پڑ گئی تھی، کیونکہ ان کی آنکھوں میں موجود چمک محبت کی چمک تھی جس کی جگہ کوئی شے نہیں لے سکتی تھی۔ براق نے اس انگوٹھی سے نگاہ ہٹا کر اسے دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس کی پلکیں جھکی تھیں، رخسار گلابی ہو رہے تھے۔ یہ تمہارے لیے، اس کی انگلی میں وہ انگوٹھی پہناتے ہوئے اس نے بے حد نرمی سے کہا۔ بہت خوبصورت ہے یہ، اس انگوٹھی کو اپنی انگلی میں دیکھتے ہوئے اس نے ستائشی انداز میں کہا۔ براق نے یہ سنتے ہی اس کا ہاتھ اپنی طرف بڑھایا۔ اپنے ہاتھ پر اس کا لمس محسوس کرتے ہی اس کی جھکی ہوئی نظریں مزید جھک گئی۔ رخسار کمرے میں موجود گلاب کے پھولوں سے کہیں زیادہ سرخ ہونے لگے۔ پہلے اتنا خوبصورت نہیں تھا لیکن تمہارے پہن لینے سے زیادہ خوبصورت ہو گیا ہے۔ وہ اسے الفت سے بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جواباً مسکرا دی۔ تم میری طرف کیوں نہیں دیکھتی؟ اس نے پوچھا، حالانکہ سوال کا جواب وہ اچھے سے جانتا تھا۔ ویسے ہی، اس نے ذرا سے کندھے اچکائے۔ تم شرماتے ہوئے پہلے سے کئی زیادہ حسین لگتی ہو۔ براق نے اس کے سرخ پڑے رخسار نرمی سے سہلائے۔ وہ بالکل ساکت سی رہ گئی۔ چند لمحے بعد وہ بیڈ سے اٹھی اور سنگھار میز کی جانب بڑھی۔ براق اب بیڈ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا، ایک ہاتھ ماتھے پر رکھا جس سے اس کی تھکن صاف واضح ہو رہی تھی۔ اس نے گہری سانس لی، پھر ماتھے پر سے ہاتھ ہٹایا اور سنگھار میز کے سامنے کھڑی نینا کو دیکھنے لگا۔ وہ اس وقت اپنے اسکارف پر لگی پنس اتارنے میں مصروف تھی اور وہ اسے یوں ہی سحر زدہ سا ہو کر دیکھتا رہا۔ جب تمام پنس اتر گئی
تو اس نے وہ پن سنگار میز پر رکھی اور پھر اپنے اسکارف کو ایک طرف سے اتارنے لگی۔ اسکارف اتارتے ہی اس کے لمبے سیاہ بال بند سے کھل کر سیدھے اس کی کمر تک پھیل گئے۔ اس کے سیاہ بال اور ان میں موجود لہروں نے سلطان کے دل کو ڈبو دیا۔ وہ جیسے کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ اس کے چہرے پر موجود تھکن جیسے ہی ایک دم غائب ہو گئی۔ وہ آہستگی سے بیڈ سے اٹھا اور اس کے قریب بڑھا۔ نینا نے سنگار میز کے آئینے سے اسے خود تک آتا دیکھا۔ اس کی نظریں خود بخود جھک گئی۔ اس کے قریب جاتے ہی اس نے نینا کا جیسے بغور مشاہدہ کیا۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی، یا شاید لفظ خوبصورت اس کے حسن کی تعریف بیان کرنے کے لیے کم تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ نینا کی طرف بڑھایا اور پھر اس کے بالوں کو نرمی سے سہلایا۔ وہ زیر لب معنی خیز انداز میں ہلکا سا مسکرایا۔ نینا کے رخسار ابھی تک گلاب کی پتیوں کی مانند سرخ پڑے تھے، اور یہ مزید سرخ تب ہوئے جب اس نے اپنے ماتھے پر براق کا لمس محسوس کیا۔ چند لمحے کے لیے وہ بالکل ساکت سی رہ گئی تھی، بالکل ساکت۔ اور پھر کچھ لمحے بعد وہ براق کے پہلو سے گزرتی الماری کی طرف آئی۔ الماری میں سے اپنا نائٹ سوٹ نکال کر فریش ہونے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی براق کھل کر ہنسا۔ براق تم بہت خوش نصیب ہو، اس نے خود سے کہا اور بیڈ پر دھیرے سے بیٹھا۔ واللہ یہ تو کسی کو بھی دیوانہ بنا سکتی ہے، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ نینا احسن نہیں، نینا براق، یہ زیادہ اچھا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے سوچا وہ آج خوش نہیں، بہت خوش تھا۔ جائے نماز فرش پر بچھی تھی، وہ اس سے تھوڑا آگے کر کے جائے نماز بچھائے بیٹھا تھا۔ نینا نے اس سے تھوڑا سا ہی پیچھے کر کے جائے نماز بچھائی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ابھی کچھ لمحے پہلے ہی شکرانے کے نفل پڑھ کر فارغ ہوئے تھے۔ اب ان دونوں کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے اٹھے تھے۔ اے میرے اللہ، وہ جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے، مجھے اس رشتے کو اچھے سے نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ سلطانہ نے اللہ سے اس مقدس رشتے کی مضبوطی مانگی۔ اے میرے اللہ، وہ جو کن کہتا ہے تو فیکون ہو جاتا ہے، مجھے اس رشتے کو احسن انداز میں نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ سلطان نے بھی اللہ سے اس رشتے کی مضبوطی مانگی۔ ہمیں کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا مت کرنا، نینا نے زیر لب دعا کی۔ اس کی آنکھیں خوشی سے نم تھی۔ ہمیں ایک دوسرے کے حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ براق نے زیر لب دعا کی۔ یہ رشتہ ان کے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا۔ ہمیں زندگی ایسے گزارنے کی توفیق عطا فرما جس میں آپ کی رضا شامل ہو۔ سلطانہ نے کہا اللہ ہماری الفت میں مزید برکت عطا فرما۔ سلطان نے کہا یہ رشتہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک خوبصورت اور انمول تحفہ تھا۔ ہمیں اگلے جہاں میں بھی ایک دوسرے کا ساتھ نصیب فرما۔ ان دونوں نے دعا کی۔ سلطان اور سلطانہ نے ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ مانگا۔ آمین۔ انہوں نے اپنی دعا مکمل کی۔ موسم بہار۔ سلطان اور سلطانہ کی داستان کافی منفرد ہے۔ ہر موقع پر ایک دوسرے کا ساتھ دینا اور ایک دوسرے پر ہمیشہ اعتماد کرنا کافی منفرد ہے۔ ایک دوسرے کا رازدار بننا اور ایک دوسرے کی خوشی میں خوش اور دکھ میں دکھی ہونا کافی منفرد ہے۔ اپنی خوشی اس رشتے میں ڈھونڈنے کی بجائے اپنے اندر کی خوشی اس رشتے میں انڈیل دینا کافی منفرد ہے۔ ایک دوسرے کا احترام کرنا اور ایک دوسرے کی قدر کرنا بے شک کافی منفرد ہے۔ بقلم نگاہ راحل۔ رات کی تاریکی میں اب گہری نیلاہٹ شامل ہو گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد استنبول کی مساجد کے اسپیکرز فجر کی اذان سے گونجنے والے تھے۔ ہلکی سی کھلی کھڑکی جن کو سیاہ پردوں نے ڈھکا ہوا تھا میں سے ہلکی ٹھنڈی ہوا پورے کمرے میں پھیل کر سرگوشی کر رہی تھی۔ یہ سرگوشی رات میں اپنے ساتھ محبت، امن، سکون اور ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کر رہی تھی۔ وہ دونوں بیڈ پر ایک دوسرے کے برابر میں بیٹھ کے کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ نینا، جیسا کہ تم جانتی ہو کہ ہماری زندگی کے ایک نئے سفر کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اس نے ایک چھوٹا سا وقفہ لیا۔ وہ اس وقت سفید رنگ کے شرٹ جس کے اوپر کے 2 بٹن کھلے تھے اور سفید رنگ کے ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس سفر کو شروع کرنے سے پہلے کچھ باتیں طے کر لیں، براق نے نرمی سے کہا۔ جیسے اس نے ذرا سے ایبرو چکائے۔ وہ اس وقت سرخ رنگ کے نائٹ گاؤن میں ملبوس تھی، سیاہ بال ایک طرف کو کیے ہوئے۔ وہ بے حد خوش دکھ رہی تھی۔ ہم دونوں کا کام بہت ہی چیلنجنگ ہے۔ تم ایک صحافی ہو اور میں ایک فوجی افسر۔ ہمارا کام ہمارے ملک کے لیے ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم دونوں کبھی ایک دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بنیں گے اور نہ ہی ایک دوسرے کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے۔ وہ کہہ رہا تھا تو نینا اسے غور سے سن رہی تھی۔ ہم ایک دوسرے کو مکمل آزادی دیں گے۔ اس نے اپنی بات مکمل کی۔ اس نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تاثرات یہ ظاہر کر رہے تھے کہ وہ اس کی ہر بات سے 100% متفق تھی۔
مجھے سن کر دلی خوشی ہوئی ہے براق، میں بھی یہی کہنا چاہتی تھی۔ وہ مسکرائی۔ براق نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ اچھا اب تم بتاؤ۔ اس نے چند لمحے بعد کہا تو اس نے ناسمجھی کا اظہار کیا۔ کیا؟ اس نے پوچھا۔ کوئی بھی ایسی بات جو تم ہمارے رشتے کے متعلق کہنا چاہو؟ اس نے مسکرا کر پرسوچ انداز میں اسے دیکھا۔ اس کے سیاہ ریشمی بال کھلے تھے، زلفوں کی ہلکی سی لہر بار بار اس کے چہرے کے ارد گرد لہرا رہی تھی، جسے وہ بار بار پیچھے ڈھکیل رہی تھی۔ یہ منظر سلطان کے لیے کافی دل فریب تھا، اور تو اور یہ منظر اس کی نیلی آنکھوں میں سما گیا تھا۔ ضرور، لیکن پہلے آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں۔ وہ تھوڑا سنجیدہ ہوئی۔ ٹھیک ہے، پوچھو۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میاں بیوی کے رشتے میں سب سے زیادہ اہم کیا ہوتا ہے؟ اس نے پوچھا تو سلطان کے چہرے پر قائم مسکراہٹ مزید بڑھی۔ چند لمحے اس نے اسے غور سے دیکھا، جیسے وہ بہت کچھ سوچ رہا ہو اور اس سے کچھ کہنا چاہ رہا ہو۔ اعتماد اور احترام۔ اس نے اپنے ذہن میں چلنے والی تمام باتوں کو ان دو الفاظ میں قید کر دیا۔ بالکل صحیح، سلطانہ مسکرائی۔ اسے اپنے سلطان کا جواب سن کر بے حد خوشی ہوئی تھی۔ چند لمحے بعد وہ اپنے ریشمی بالوں کا ایک جوڑا بنانے لگی۔ یہ دیکھ کر براق کے چہرے پر کچھ ناگواری کے تاثرات ابھرے۔ اس نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا۔ وہ ٹھٹک گئی اور اس نے اسے ناسمجھی سے ایبرو اچکا کر دیکھا۔ وہ زیر لب مسکرایا، اور پھر اس کے بال جو ابھی ایک ڈھیلے سے بن میں بندھے ہوئے تھے انہیں واپس اپنی پرانی حالت میں تبدیل کر دیا۔ وہ اس کا چہرہ غور سے دیکھتی رہ گئی۔ وہ ناکام ہو گئی تھی۔ سلطان نے اسے ناکام کر دیا، لیکن اس ناکامی پر اسے افسوس نہ تھا۔ براق، ہم دونوں کا کام ایسا ہے جس میں سب کچھ بالکل انپریڈکٹیبل ہے۔ چند لمحے بعد اس نے کہا، یعنی ہمیں نہیں معلوم کہ کب کیا ہو جائے، اس لیے ہم نے ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہوئے احسن انداز میں اپنے فرائض انجام دینے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے اور ایک دوسرے پر کبھی بھی شک نہیں کرنا۔ اس نے مزید کہا تو اس کی سیاہ آنکھوں میں بہت کچھ تھا۔ ایود، جیسا تم کہو۔ اور کوئی حکم؟ اس نے سر کو خم دیتے ہوئے پوچھا تو وہ ایک دم ہنس پڑی۔ ہر طرف شاہانہ چمک آج کچھ زیادہ ہی روشن لگ رہی تھی۔ روشن کیسے نہ ہوتی؟ سلطان اور سلطانہ کے دل میں اتنی روشنی چھائی تھی تو اس شاہانہ چمک کو بھی ان کا مقابلہ کرنا تھا نا۔ نینا، تم میں بہت سی خاص باتیں ہیں۔ اپنے بازو سینے پر لپیٹتے ہوئے اس نے اب کی بار کچھ سنجیدگی سے کہا۔ چند لمحے پہلے ہی نینا تکیے پر سر رکھ کر سکون سے لیٹ گئی تھی، لیکن اس کی یہ بات سنتے ہی وہ آہستگی سے اٹھی، جیسے وہ اسی بات کا انتظار کر رہی تھی۔ لیکن تم خاص نہیں ہو؟ وہ اس کی اس بات پر نینا ایک دم حیران ہوئی۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے جو شخص اس کے لیے اتنی زیادہ محبت کا اظہار کر رہا تھا، اس نے ایک دم ہی اسے عام بنا ڈالا۔ اس کے علاوہ وہ شخص اسے پہلے ہی یہ بتا چکا تھا کہ وہ اپنے آپ کو کتنا خاص سمجھتا ہے۔ یہ بات اسے مزید کھٹک رہی تھی۔ تم منفرد ہو، اور تمام خدشات اس کی اس بات کے ساتھ غائب ہو گئے۔ وہ یہ سن کر اسے خاموشی سے دیکھتی رہی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اسے کیا کہے۔ ان کی نئی زندگی کی ابھی شروعات ہی ہوئی تھی اور وہ شخص اسے کئی بار حیران کر چکا تھا۔ جانتی ہو منفرد کون ہوتا ہے؟ نینا کے کچھ نہ کہنے پر اس نے خود ہی سوال کر ڈالا۔ وہ اس سوال کی امید اس سے کر رہا تھا جو اس وقت اسے خاموشی سے بس دیکھے جا رہی تھی۔ جانتی ہوں، لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کے مطابق منفرد کون ہوتا ہے؟ اس نے بھویں اچکائے اور زیر لب ہلکا سا مسکرائی۔ تو سنو، اس نے کہا تو نینا ذرا چوکنا ہوئی۔ اس نے ایک تکیے کو اپنی گود میں رکھا اور پھر اس پر اپنی کوہنی رکھی، پھر ہاتھ اپنی تھوڑی کے نیچے ٹکایا۔ اسے تجسس بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ سلطان کے مطابق منفرد کون ہوتا ہے؟ یہ واقعی دلچسپ تھا۔ منفرد وہ ہوتا ہے جس میں ایسی خاص باتیں ہوں جو دوسروں میں نہ ہو، براق نے کہنا شروع کیا۔ یہ لہجہ نرم اور گہرا تھا۔ مجھ میں ایسی کیا خاص باتیں ہیں؟ اس نے اس کی بات کاٹ دی۔ براق اسے چند لمحے خاموشی سے دیکھنے لگا۔ وہ حیران تھا۔ اب کی بار حیرانی کی وجہ سلطانہ تھی۔ وہ کیسے اسے کچھ کہہ نہیں پایا جب سلطانہ نے سلطان کا اصول توڑا۔ وہ یقیناً کافی حیران ہوا تھا۔ سلطانہ کے آگے سلطان اپنے اصول اکثر بھول جایا کرتا۔ اگر سلطانہ کے علاوہ کسی اور نے اس کی بات مکمل نہ ہونے دی ہوتی تو ضرور سلطان کی طرف سے جملہ میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی سنایا جاتا۔ بہت سی، کوئی ایک ہو تو بتاؤ۔ اور اس کا جواب سن کر وہ مسکرائی، بلکہ خود بخود جھک گئی۔ وہ مسکرایا۔ اسے سلطانہ کی یہ ادا بے حد دل فریب لگی۔ منفرد وہ ہوتا ہے جس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ وہ الفاظ اس کی دل کی گہرائیوں پر جا کر اثر کر رہے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ الفاظ جب خلوص کے ساتھ استعمال کیے جائے تو وہ انسان کے دل اور اس کی روح کی گہرائیوں کو چھونے کی صلاحیت رکھتے ہیں،
اور منفرد وہ ہوتا ہے جو اپنے سے جڑے ہر شخص، ہر رشتے اور ہر شے کو نایاب کر دیتا ہے، کیونکہ وہ خود بہت زیادہ نایاب ہوتا ہے، بلکہ نایاب کا لفظ اس کے لیے کم پڑ جاتا ہے۔ اس نے اپنی بات مکمل کی۔ نینا کا دل محبت، خلوص اور خوشی سے بھر چکا تھا۔ انٹرسٹنگ، وہ ہلکا سا مسکرائی۔ اس کے پاس اپنی خوشی، محبت، خلوص اور شکر کے جذبات کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں تھے، کیونکہ دل کا حال الفاظ بیان نہیں کر سکتے۔ سوچ کی تیز روشنی کھڑکی پر گرے پردوں میں سے گزرتی ہوئی سلطان اور سلطانہ کے کمرے میں پھیل چکی تھی اور اب تک سو رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھوں میں ہلکی سی سرخ رنگ کی لہر بکھری تھی۔ وہ اور براق ساری رات ایک دوسرے سے باتیں کرنے کے بعد اکٹھے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہی سوئے تھے، اس وجہ سے آج اس کی آنکھ دیر سے ہی کھلی۔ دیوار پر لٹکی وال کلاک پر وقت دیکھتے ہی وہ فوراً اٹھی۔ 11 بج رہے تھے۔ وہ حیران تھی، اتنا وقت ہو گیا، آج تو امی اور بابا نے ناشتہ لے کر بھی آنا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھی، تکیے کے ساتھ رکھا سفید رنگ کا ریشمی دوپٹہ کندھے پر لیا تو اس کے ذہن کے پردوں پر ایک دم کچھ کھٹکا۔ براق کہاں ہے؟ اس نے فوراً کمرے میں ارد گرد متلاشی نگاہ دوڑائی، وہاں اس کے علاوہ کوئی اور موجود نہ تھا۔ ایک دم وہ الجھن کا شکار ہو گئی اور پھر اچانک دروازے پر کسی نے دستک دی۔ آ جاؤ، اس نے دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تو دروازہ کھلتے ہی اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ نینا، کیسی ہو؟ میرائے خوش دلی سے کہتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ وہ دونوں چند لمحے آپس میں خوش دلی سے باتیں کرتی رہی۔ میرائے، براق کہاں ہے؟ چند لمحے بعد اس نے پوچھا تو میرائے کے چہرے پر ایک دم سے الجھن کے تاثرات ظاہر ہوئے۔ اف، براق آبے کا تو ہم کیا ہی کریں، آج انہیں گھر پر ہونا چاہیے تھا اور وہ ہے نہیں، اور وہ ہے کہ بس چلے گئے۔ اس نے اکتاہٹ اور بیزاری کے ملے جلے لہجے میں کہا تو وہ کچھ گھبرا سی گئی۔ چلے گئے؟ کہاں؟ سوال فوراً پوچھا گیا۔ وہ انہیں کوئی کام پڑ گیا تھا۔ انداز ہلکا پھلکا سا تھا۔ اس کے لیے یہ بات چونکہ عام سی تھی، اس لیے اسے اس بات کی زیادہ پرواہ نہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ براق کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن نینا کے لیے یہ سب عام نہیں تھا، اور کسی بھی لڑکی کے لیے بات معمولی نہیں ہو سکتی کہ اس کا شوہر اس کی شادی کے پہلے دن ہی اسے کہیں بغیر بتائے چلا گیا۔ کام پڑ گیا تھا؟ کوئی ضروری کام؟ وہ کچھ پریشان ہو گئی۔ ہاں، لگ تو ایسا ہی رہا تھا۔ تم فکر مت کرو، وہ ایک افسر ہے، انہیں کبھی بھی کوئی بھی کام پڑ جاتا ہے، وہ جلدی آ جائیں گے، اس نے دوستانہ لہجے میں کہہ کر اس کے کندھے پر ہلکا سا ہاتھ مارا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چہرے پر گہری سوچ کی لکیریں نمایاں ہوئی۔ میں پھر جلدی سے تیار ہو جاتی ہوں۔ اچھا، وہ میں نے بتایا تھا نا؟ یہ کہتے ہوئے وہ الماری کی جانب بڑھی۔ کیا؟ میرائے نے پوچھا اور ساتھ ہی وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ یہی کہ آج امی اور بابا آئیں گے ناشتہ لے کر، یہ ہم پاکستانیوں کی ایک رسم ہے، اس نے اسے یاد دلایا۔ وہ اب الماری میں سے ہینگرز ادھر ادھر کر رہی تھی۔ ہاں مجھے یاد ہے، بلکہ حلیمہ آنٹی کی کال بھی آئی تھی کچھ دیر پہلے۔ اچھا کیا کہہ رہی تھی وہ؟ اس نے ایک ہینگر الماری سے باہر نکالتے ہوئے پوچھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ لوگ بس کچھ ہی دیر میں یہاں پہنچ جائیں گے۔ ہاں، اور وہ یہ بھی پوچھ رہی تھی کہ نینا میری کال کیوں نہیں ریسیو کر رہی، تو میں نے بتا دیا کہ وہ بھی سو رہی ہے، جب اٹھے گی تو آپ کو ضرور کال کر لے گی۔ اس نے ساری بات بتائی۔ اس نے جواباً کھوئے سے انداز میں اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم انہیں کال کر لینا، اور یہ کہتے ہوئے بیڈ سے اٹھی اور کمرے سے باہر جانے لگی۔ ہاں، میں کال کر لوں گی، اس نے اداسی کے عالم میں کہا۔ امی اور بابا جب آئیں گے تو وہ کیا سوچیں گے کہ براق اپنی شادی کے پہلے دن ہی گھر پر نہیں ہے؟ اس کی سیاہ آنکھیں نم ہونے لگیں۔ میں انہیں کیا جواب دوں گی؟ دل اور دماغ میں بہت سے خدشات نے گھر کر لیا۔ ویسے انہیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ وہ تو ایک فوجی افسر ہے، بلکہ وہ تو کمانڈر ان چیف ہے، انہیں تو کبھی بھی کوئی بھی کام پڑ سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی اس نے اپنے آپ کو تسلی دینا چاہی، لیکن سب بے سود رہا۔ سنہری سنگار میز پر میک اپ اور جویلری نفاست سے رکھی تھی۔ وہ ایک سی گرین کلر کے لمبے لہراتے ہوئے فراک میں ملبوس تھی، جس کے اوپر سفید رنگ کے پھولوں کے نفیس ڈیزائنز بنے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ اس نے اپنے کندھے کی ایک جانب گہرے سی گرین کلر کا دوپٹہ لے رکھا تھا۔ وہ تیار ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے کانوں میں چاندی کے نازک بالیاں پہنی، ریشمی بال جو کہ کمر کو چھو رہے تھے انہیں اس نے کھلا ہی رہنے دیا۔ کچھ لمحے پہلے اس کے ذہن میں خیال آیا کہ انہیں باندھ لے، لیکن پھر براق کا خیال آتے ہی اس نے انہیں نہیں باندھا۔ اس نے چہرے پر ہلکا سا ہی میک اپ کیا تھا، اسے ہلکا سا میک اپ ہی پسند تھا، ڈارک میک اپ تو اس نے کبھی نہیں کیا تھا۔ تیار ہونے کے بعد وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ دل کے ہر کونے میں اداسی چھائی تھی۔ سیڑھیاں اترنے کے بعد وہ کچن میں جانے ہی لگی تھی کہ جبھی جیمرے خاتون نے اسے دیکھا۔
وہ اس وقت لیونگ روم سے باہر نکل رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ تیز قدموں کے ساتھ اس کی جانب بڑھی۔ ان کے چہرے پر خوشی، پیار اور محبت کے تاثرات خوب جھلک رہے تھے۔ اس کے پاس آتے ہی انہوں نے اسے نرمی سے گلے لگا لیا اور اس کے ماتھے کو پیار سے چوما اور مسکرائی۔ ماشاء اللہ، کس قدر پیاری لگ رہی ہو تم نینا، انہوں نے قابل ستائشی انداز میں خوش دلی سے کہا۔ تھینک یو، وہ ہلکا سا مسکرائی۔ چلو میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں دکھاتی ہوں کہ میں نے ناشتے میں کتنا کچھ بنایا ہے۔ وہ یہ کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کچن میں لے جانے لگی۔ ان کی اس بات نے نینا کو ایک دم مزید پریشان کر دیا۔ جیمرے خاتون وہ کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ تب ہی جیمرے خاتون نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم نے مجھے کیا کہا؟ انہوں نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر اس سے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کے ایبرو ناسمجھی سے سکڑ گئے۔ جیمرے خاتون، اس نے دھیرے سے شانے اچکائے، لہجہ دھیما تھا۔ آج کے بعد تم مجھے جیمرے خاتون نہیں بلاؤ گی، انہوں نے کہا تو نینا کے اعصاب پریشانی سے تن گئے۔ تم مجھے آنے کہا کرو، ٹھیک ہے؟ اور ایک دم اس کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے ہوئے وہ کھل کر مسکرانے لگی۔ اوکے، تو جیم آنے، وہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا کہ ناشتہ امی اور بابا وغیرہ لے آ رہے ہیں، اس نے انہیں یاد دلایا۔ ہاں مجھے یاد ہے، لیکن میں نے پھر بھی یہ سب اس لیے بنایا ہے تاکہ دونوں ملکوں کے لوگ ایک دوسرے کے کھانوں کا ذائقہ چکھ سکے۔ کیوں، صحیح کیا نا میں نے؟ انہوں نے ایک آنکھ دباتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ وہ یہ سن کر کافی حیران ہوئی۔ جی، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، ان کی بات غلط بھی نہ تھی۔ اچھا یہ سب باتیں چھوڑو، میں تمہیں دکھاتی ہوں کہ میں نے کیا کیا بنایا ہے۔ اسے کچن میں لے گئی اور وہاں جا کر اسے اپنے ہاتھ سے بنائے گئے کھانے دکھانے لگی۔ ان کے گھر میں ایک ملازمہ بھی تھی، پروین، لیکن وہ صرف نام کی ملازمہ تھی، کیونکہ گھر کے زیادہ تر کام جیمرے خاتون خود ہی کر لیا کرتی تھی، اور ان کی اس عادت سے براق اور میرائے دونوں کافی تنگ تھے۔ نینا کے گھر والے پہنچ چکے تھے۔ ان کے آتے ہی اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اگر انہوں نے براق کا پوچھا تو میں انہیں کیا جواب دوں گی؟ وہ سب ڈائننگ روم میں موجود تھے۔ جیمرے خاتون پروین کے ساتھ کچن میں تھی۔ نینا سب سے ملنے کے لیے ڈائننگ روم میں آئی تھی۔ حلیمہ صاحبہ اسے دیکھ کر فوراً خوش دلی اور پرجوشی کے ساتھ اس کی جانب بڑھی اور اسے پیار سے گلے لگایا۔ ان کی آنکھیں نم سی تھیں، اس کا دل ہی ایک دم رونے کو چاہا، لیکن اس نے اپنے آنسوؤں کو قابو میں رکھا۔ اس کے بعد وہ احسن صاحب، علی اور اریحہ سے ملی۔ چند رسمی سی باتوں کے بعد حلیمہ صاحبہ اس سوال تک پہنچی جس کا نینا کو ڈر تھا۔ براق کہاں ہے؟ انہوں نے ارد گرد نظر دوڑاتے ہوئے پوچھا تو وہ بہت گھبرا گئی۔ دل کی دوڑ تیز تھی، بہت تیز۔ وہ امی، وہ متذبذب سے انداز میں کہنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ ہی رہی تھی کہ تبھی اس کے کانوں میں ایک آواز آئی۔ اس کا فون بج رہا تھا۔ اوہ، لگتا ہے میری کال آ رہی ہے، میں ذرا فون چیک کر کے آئی۔ وہ یہ کہتے ہوئے ڈائننگ روم سے باہر نکلی۔ اس کا فون باہر ٹیبل پر ہی پڑا تھا۔ وہ جیسے ہی جیمرے خاتون کے ساتھ کچن میں جاتے ہوئے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس نے صبح سے ویسے بھی موبائل چیک نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ میرائے کے کہنے کے باوجود اسے حلیمہ صاحبہ کو فون کرنا بھی یاد نہیں رہا تھا۔ موبائل کو پکڑتی ہوئی فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں پہنچنے تک فون کال بند ہو چکی تھی۔ اس نے اسکرین پر نمبر دیکھا تو وہ کوئی انجان نمبر تھا۔ نمبر دیکھ کر اسے یہ سمجھ آ گئی کہ وہ نمبر نہ ہی پاکستان کا تھا اور نہ ہی ترکی کا۔ وہ آہستگی سے بیڈ پر بیٹھی۔ موبائل کو ایک جانب رکھتے ہی اس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس کا سر کافی درد کر رہا تھا، اس کے ساتھ ہمیشہ سے ہوتا تھا۔ پریشانی کے وقت اس کا سر شدید درد کرنے لگ جاتا۔ تم ٹھیک ہو؟ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تو وہ گھبرا کر بیڈ سے اٹھی۔ اس شخص کو یہاں دیکھتے ہی وہ حیران رہ گئی تھی۔ آپ کب آئی؟ اس نے حیرانی سے پوچھا تو براق ہلکا سا مسکرایا۔ وہ اس وقت ڈریس شرٹ اور جینس میں ملبوس تھا۔ میں بس کچھ ہی دیر پہلے۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے اپنا سوال ایک بار پھر سے دہرایا۔ وہ لب کاٹنے لگی۔ ہاں میں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ مسکرائی، سی آنکھیں چمک اٹھی، لہجہ گہرا تھا۔ آنٹی انکل وغیرہ آ گئے؟ یہ پوچھتے ہوئے وہ سنگار میز کی جانب بڑھا۔ اس پر اسے اپنا والیٹ اور اپنی گھڑی اٹھا کر انہیں دراز میں رکھنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا جس کی اسکرین ابھی تک روشن تھی۔ اسے دیکھ کر نینا کو سمجھ آ گئی کہ وہ جب بھی ادھر آیا تھا تو کال کرنے میں مصروف تھا، اس لیے پہلے اس سے مل نہیں سکا۔ جی، وہ سب نیچے
ڈائننگ روم میں بیٹھے ہیں۔ اس نے بتایا، اچھا میں جلدی سے چینج کر کے آتا ہوں۔ اس کی جانب پلٹ کر نرمی سے اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس نے جواباً اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، تم جاؤ ان کے پاس بیٹھو، انہیں کمپنی دو۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ براق باتھ روم میں چینج کرنے چلا گیا۔ نینا اسے یوں جاتا دیکھتی رہی۔ یہ شخص اسے یوں حیران کر دیتا تھا کہ وہ چند لمحے یہ سمجھنے میں ہی گزار دیتی کہ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے، لیکن اب وہ پریشان نہیں تھی۔ تنے ہوئے اعصاب بھی ڈھیلے پڑ گئے تھے، سیاہ آنکھیں روشن تھی، بے حد روشن۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔